السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگی تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آج میں آپ کو پاکستان کے شہر اسلام آباد کے پل کی ایک پر اسرار کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ وہاں سے گزرنے والے شخص کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو وہ آج تک نہ بھول سکا، اور اس کا ڈر اور خوف اس کے حواسوں پر چھایا رہا۔ کہانی کو مکمل جاننے کے لیے کہانی کو مکمل سنیے گا اور اپنے رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ڈیئر لسنرز لائک ضرور کر دیے گا۔ آپ کے ایک لائک سے ہمیں سپورٹ ملے گی۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی شہرت یہی ہے کہ یہ سرسبز اور رنگا رنگ نشیب و فراز، خوبصورت پہاڑوں، دلکش راہوں اور دل فریب عمارت سے سجا ایک بڑا ہی پرکشش اور حسین و جمیل شہر ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس میں کچھ ایسی پراسرار چیزیں بھی ہیں، جہاں کچھ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں جن کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ یہ اسلام آباد جیسے بارونق شہر میں پیش نہیں آ سکتے، لیکن بہرحال پیش آتے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح محلہ جات تو نہیں ہوتے، بلکہ یہ شہر سیکٹرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ سیکٹر انگریزی حروف تہجی کے مطابق یعنی الفابیٹیکل آرڈر میں مشرق سے مغرب کی طرف بڑھتے ہیں، مثلاً سیکٹر ایف، سیکٹر جی وغیرہ وغیرہ۔ سیکٹر جی کی آبادی زیادہ تر متوسط طبقے سے ہے۔ ان میں سیکٹر جی 13 کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے بالکل درمیان سے کراچی سے پشاور جانے والی قدیم ریلوے لائن گزرتی ہے۔ اس ریلوے لائن کی وجہ سے ہوا یہ کہ سیکٹر دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، جی 13-1 اور جی 13-2 ریلوے لائن کے مغرب طرف آ گئے، اور جی 13-3 اور جی 13-4 اس کے مشرق کی طرف۔ ریلوے لائن کے آر پار ان چاروں حصوں کو آپس میں ملانے کے لیے 3 پل تعمیر کیے گئے۔ ایک پل کشمیر ہائی وے کے ساتھ ہے اور دوسرا پل شمال میں گوڑلا کے سمت میں ہے، جبکہ تیسرا پل چاروں سب سیکٹر کے مقام پر اتصال پر درمیان میں واقع ہے۔ اب ہوا یوں کہ یہ اس وقت کی بات بتاتے ہیں کہ سیکٹر چونکہ بالکل نیا تھا اور ابھی پوری طرح آباد بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے یہاں خاصا ویرانہ ہوتا تھا۔ یہ پل بھی کچا پکا سا ہوتا تھا اور اس سے گزرنے والی سڑک پر بھی تارپول کے بجائے ریت بچھی ہوتی تھی۔ ریلوے لائن پل کے نیچے خاصی گہرائی تھی اور اس وقت پل کے اطراف مکمل ویرانہ اور جنگل سا ہوتا تھا۔ ان دنوں جی 13-3 میں میرے کراچی کے ایک درینہ دوست عتیق نے اپنا نیا گھر بنایا تھا۔ میں اکثر ان سے ملنے چلا جاتا تھا اور جب بھی جاتا تو اس پل پر سے گزر کر جاتا تھا۔ ایک دن میں اپنے بچوں کو سیکٹر جی 14 میں ایک اور عزیز کے ہاں چھوڑ کر جی 13 میں عتیق کے گھر گیا۔ سردیوں کا موسم تھا، دن مختصر تھے، اس لیے واپس آتے آتے کافی اندھیرا ہو گیا۔ میں اپنی گاڑی میں تھا جس وقت وہ پل قریب آیا اور اس پر میری گاڑی چڑھی تو اس وقت ہیڈ لائٹس روشن تھی، لہٰذا سامنے سڑک صاف نظر آ رہی تھی اور پل پر بکھری ریت اور روشنی میں زرد نظر آ رہی تھی۔ لیکن پھر بھی یہ دیکھ کر چونکا کہ گاڑی جیسے جیسے گاڑی پل پر چڑھتی گئی ویسے ویسے وہ ریت جو چند لمحے پہلے پیلی نظر آ رہی تھی وہ سرخ ہوتی چلی گئی۔ میں کچھ گھبرا سا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سمجھا کہ شاید میری ہیڈ لائٹس کے بلب فیوز ہونے والے ہیں، اور فیوز ہونے سے پہلے ان کی روشنی سرخی مائل ہوتی جا رہی ہے اور یہ بس بجھنے ہی والے ہیں۔ اس وقت پل پر بالکل ویرانہ تھا اور میرے علاوہ دور دور تک کوئی اور گاڑی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے گھبرا کر گاڑی کی رفتار تیز کی تاکہ لائٹ فیوز ہونے سے پہلے پل کراس کر جاؤں اور کسی بارونق جگہ پر پہنچ کر لائٹس کو چیک کروں، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔
کیونکہ پل کے عین اوپر پہنچ کر گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند ہو گئی اور ہر طرف گپ اندھیرا ہو گیا، گاڑی کے اندر بھی اور گاڑی کے باہر بھی۔ اب میں نے گاڑی روک دی لیکن انجن اسٹارٹ ہے نہیں دیا۔ پھر گاڑی سے باہر نکل کر ہیڈ لائٹس کو ہاتھ سے بار بار دبایا کہ ہو سکتا ہے کسی طرح جل جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، لائٹس بجھی رہی۔ پھر اندر آ کر بھی ہیڈ لائٹس کے بٹن کو بار بار آف آن کر کے دیکھا لیکن لائٹس بند ہی رہی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ ہیڈ لائٹس کے بلب فیوز ہو چکے ہیں۔ مجبوراً میں نے گاڑی کی چاروں ایمرجنسی پیلی لائٹس آن کی تو وہ انڈیکیٹرز کی طرح جلنے بجھنے لگی۔ ان جلتی بجلی لائٹوں کی مدھم روشنی میں آہستہ آہستہ گاڑی چلا کر سیکٹر G14 میں اپنے عزیز کے گھر پہنچا۔ وہاں بیٹھنے کے بجائے میں نے اپنے بچوں کو جلد تیار ہونے کا کہا اور بتایا کہ گاڑی کے ہیڈ لائٹس فیوز ہو چکی ہیں، راستے میں پولیس والے تنگ نہ کریں اس لیے جلدی گھر چلنا ہے۔ اس لیے بچے بھی جلدی سے تیار ہو گئے اور میزبان نے بھی رکنے پر اصرار نہ کیا۔ اب جیسے ہی بچے گاڑی میں آ کر بیٹھے تو میں نے گاڑی اسٹارٹ کر دی اور عادتاً ہیڈ لائٹس کا بٹن آن کر دیا، لیکن یہ کیا، لائٹس تو فوراً اپنی پوری آفتاب کے ساتھ روشن ہو گئی، بالکل ایسے ہی جیسے کبھی خراب ہوئی ہی نہ ہو۔ میں حیران رہ گیا، میزبان اور بچے بھی میری طرف عجیب نظروں سے تکنے لگے اور میں کچھ خفیانہ سا ہو گیا، لیکن خیر ہم گھر واپس آ گئے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اس بات کو تو اب 2 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور وہ ہیڈ لائٹس آج تک دوبارہ کبھی خراب نہیں ہوئی۔ چند ماہ بعد میرا پھر عتیق کے ہاں G13 جانے کا اتفاق ہوا، لیکن اس دفعہ میں گاڑی پر نہیں موٹر سائیکل پر تھا۔ وہاں سے واپسی پر پھر رات ہو گئی۔ میں اپنی بائک چلاتا ہوا اسی ویران پل تک آیا۔ جیسے ہی میں نے موٹر سائیکل پل پر چڑھانا شروع کی تو اچانک میں نے نوٹ کیا کہ راستے میں دکھ رہی ریت اچانک پیلے رنگ سے سرخ رنگ میں بدلنا شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے موٹر سائیکل پل کے اوپر کی طرف چڑھتی، ریت بھی سرخ سے سرخ تر ہوتی چلی جاتی۔ اب تو میں بڑا گھبرا گیا اور مجھے فوراً یاد آ گیا کہ پچھلی مرتبہ بھی یہاں سے گزرتے ہوئے عین اسی انداز میں ریت نے اپنا رنگ بدل لیا تھا اور پل کے اوپر لائٹس بند ہو گئی تھیں۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج بھی پل کے اوپر پہنچ کر میری موٹر سائیکل کی لائٹ بند ہو جائے گی، یعنی اس پل پر کوئی گڑبڑ ہے۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے یکایک ایکسیلیٹر دے کر موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا دی تاکہ فوراً پل کراس کر کے چلے جاؤں۔ موٹر سائیکل تیزی سے دوڑی اور چند ہی لمحوں میں پل عبور ہو گیا۔ اگرچہ اس بار ہیڈ لائٹس تو بند نہ ہوئی، البتہ میں ضرور ڈر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس پل پر کوئی مسئلہ ہے، کوئی آسیب ہے جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو ریت سرخ رنگ کی نظر آنے لگتی ہے۔ اب میں نے یہ طے کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی اس پل سے رات کے وقت نہیں گزروں گا۔ کچھ دن بعد میری ملاقات عتیق سے ہوئی تو میں نے اس پل کے حوالے سے اپنا واقعہ سنایا اور خیال ظاہر کیا اس جگہ پر ضرور کچھ آسیبی اثرات، تو وہ ہنسنے لگا اور کہا کہ ارے کچھ نہیں ہے بھائی، وہم ہے تمہارا، ہم تو پتہ نہیں کتنی بار اس پل پر سے گزرتے ہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی، اور کبھی کبھی تو آدھی رات کو بھی۔ ہمارے ساتھ تو کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، مگر اس رات کے بعد سے میں نے کبھی بھی رات میں اس راستے سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ ڈیئر لسنرز، آپ کبھی اسلام آباد جانا ہوا ہو اور کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔